بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ بخاری شریف کا سلسلہ وار ہمارا درس جاری و ساری ہے۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام کنٹینیو مسلسل بخاری شریف کا درس جاری و ساری ہے۔ یہ نماز فجر میں قرات کا بیان ہے۔ نمازوں میں قرات کے جو احکام ہیں اس کے متعلق یہ عنوان چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 772۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء انه سمع ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول فی کل صلاۃ یقرأ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم وما اخفى عنا اخفینا عنکم وان لم تزد على ام القرآن اجزأت وان زدت فهو خیر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسدد نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ کو عطا نے خبر دی کہ عطا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہر نماز میں قرات ہوتی ہے، ہر نماز کے متعلق فرمایا جس میں قرات کی جاتی ہے، یعنی ہر نماز میں قرات ضروری ہے۔ بس جس نماز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قرآن سنایا ہم اس میں تم کو قرآن سناتے ہیں، یعنی جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے جہری قرات کرتے تھے، ہم بھی اس میں جہری قرات کرتے ہیں۔ اور جس نماز میں آپ نے ہمارے سامنے آہستہ قرآن پڑھا ہم اس نماز میں تمہارے سامنے آہستہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور اگر تم نماز میں سورہ فاتحہ سے زیادہ قرات نہ کرو تو بھی تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تم اس سے زیادہ قرات کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اس حدیث کا عنوان سے جو تعلق ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو عنوان قائم کیے باب القراءۃ فی الفجر، یعنی فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے کا بیان، تو اس میں بظاہر نماز فجر کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ ہر نماز میں قرات کی جاتی ہے، چاہے وہ فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو۔ جن نمازوں میں جہری قرات ہو اس میں جہری قرات کریں گے، مغرب عشاء اور فجر میں، اور ظہر اور عصر میں سری قرات ہے، یعنی آہستہ پڑھنا ہے۔ اس حدیث کے باب کا عنوان ہے نماز فجر میں قرآن پڑھنا۔ بظاہر اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، تاہم اس میں یہ ذکر ہے کہ ہر وہ نماز جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس میں نماز فجر بھی داخل ہے، یعنی ہر وہ نماز جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث پاک میں، تو اس میں فجر کی نماز بھی خود بخود داخل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے یہ حدیث باب کے عنوان کے مطابق ہے۔ اور اس حدیث میں ان نمازوں کا ذکر ہے جن میں بلند آواز سے قرات کی جائے اور جن میں آہستہ قرات کی جائے۔ اب یہاں پر ان نمازوں کی تفصیل بھی بیان کی جا رہی ہے جس میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہ نمازیں جس میں آہستہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس میں فقہاء کرام کے مذاہب اور ان کی کیا رائے ہے اس کو ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا واجب ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہر نماز میں، چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو یا عیدین ہو یا جمعہ ہو، سنتیں ہو، نوافل ہو،
ہر ایک میں قرات لازم ہے، ضروری ہے۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھاتے تھے، آپ بلند آواز سے بھی قرآن کریم پڑھتے تھے اور آہستہ آواز سے بھی۔ بعض نمازوں میں آپ بلند آواز سے قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، جیسے مغرب، عشاء، فجر، جمعہ اور نماز عیدین، اور بعض نمازوں میں آپ آہستہ دھیمی آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے، جیسے ظہر، عصر اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک نماز استسقاء میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے گا، یعنی بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی بارش کا موسم شروع ہو جائے، اس کے باوجود بھی اگر بارش نہ ہو، قحط سالی اگر آ جائیں، لوگ پانی کے لیے پریشان ہوں، پانی نازل نہ ہونے کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ استسقاء یعنی بارش کے لیے دعا کرنا، صلاۃ الاستسقاء۔ استسقاء کی جو نماز ہے اس میں بلند آواز سے قرات کریں گے یا آہستہ، تو ان ائمہ کے پاس، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے پاس نماز استسقاء میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے گا، اور چاند گہن اور سورج گہن کی نمازوں میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا، اور امام ابو یوسف نے کہا ان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے گا۔ امام شافعی نے کہا سورج گہن کی نماز میں آہستہ قرآن پڑھا جائے گا، سری طور پر قرآن کی تلاوت کریں گے نماز سورج گہن کی نماز میں، صلاۃ الکسوف میں، اور چاند گہن کی نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے گا۔ اور رہے باقی نوافل، تو دن کی نمازوں میں آہستہ قرآن پڑھا جائے گا، اور رات کی نمازوں میں نمازی کو اختیار ہے۔ نوافل کے متعلق اب یہاں پہ 2 باتیں بتا رہے ہیں۔ نفل یا تو پڑھنے والا یا تو دن میں پڑھے گا یا تو رات میں پڑھے گا۔ اگر دن کے نوافل ہے، دن کے وقت اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں آہستہ قرآن پڑھے گا، اور اگر رات میں کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اب نمازی کو اختیار ہے، چاہے وہ بلند آواز سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کے متعلق احادیث۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا فرض ہے؟ واجب ہے۔ اس حدیث میں مذکور ہے اگر تم سورہ فاتحہ سے زیادہ قرات نہ کرو تو تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تم اس سے زیادہ قرات کرو گے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث یہاں پر ہم پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ روایت موجود ہے صحیح البخاری، حدیث نمبر 756۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 394۔ سنن ابی داود میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 822۔ سنن ترمذی، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 311۔ سنن نسائی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 910۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 837۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 314۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز قبول نہیں کی جاتی، یعنی وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 459۔ صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1781۔ المستدرک علی الصحیحین، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 299۔ سنن ترمذی، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 311۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، سنن ابی داود، حدیث نمبر 758۔ سنن نسائی،
حدیث نمبر 975۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 841۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 818۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 839۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 45۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 923۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 842۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 843۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ سنن بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 168۔ باب الجہری بقراءۃ صلاۃ الصبح، یہ باب نمبر ہے 105۔ نماز فجر میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا بیان ہے۔ وقالت ام سلمہ تفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویقرأ بالطور۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے لوگوں کے پیچھے طواف کیا اور جبکہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ الطور کی قرأت کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 773۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفة من اصحابہ عامدین الى سوق عکاظ وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء ورسلت علیہم الشہب فرجعت الشیاطین الى قومہم فقالوا ما لکم فقالوا حیل بیننا وبین خبر السماء وارسلت علینا الشہب قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف اولئك الذين توجهوا نحو تهامة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخل عامدين الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن۔ اوپر یہ جو باب ہے باب الجہری بقراءۃ صلاۃ الصبح، نماز فجر میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا بیان، یعنی کن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا چاہیے اس کی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی جہری قرأت ہوں گی، یعنی بلند آواز سے امام قرأت کریں گے۔ اس کے لیے ایک حدیث کا ایک جملہ لا رہے ہیں، وقالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے پیچھے طواف کی، والنبی جبکہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، ویقرأ بالطور اور سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا کہ حضور سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے تو جہری قرأت دی، اگر آہستہ پڑھتے تو آپ کو کیسے معلوم ہوتا؟ تو اس حدیث سے یہ جملے سے معلوم یہ ہوا کہ فجر میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی۔ اس تعلیق کی اصل صحیح البخاری حدیث نمبر 1619 میں، اور اس کی تفصیل صحیح البخاری، یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 1619 میں، اور اس کی تفصیل صحیح البخاری حدیث نمبر 771 میں درج ہے، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 773، حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کا ارادہ کر کے روانہ ہوئے، اور ان دنوں آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو چکی تھی اور ان کے اوپر آگ کے گولے پھینکے گئے تھے، یعنی اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے شیاطین جنات آسمانوں کے قریب جاتے اور آسمان پر کیا گفتگو ہو رہی ہے فرشتوں کے درمیان
وہ لوگ سن لیتے تھے وہ بات. تو لیکن اب وہ سلسلہ بند ہو گیا تھا. وہ لوگ قریب بھی اگر جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب یعنی ایک ستارہ آتا اور ان پر آگ برساتا. شہاب ثاقب جس سے کہا گیا, اور ان کے اوپر آگ کے گولے پھینکے گئے تھے. بس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور ان سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی, آ گئی ہے بیچ میں رکاوٹ, اور ہمارے اوپر آگ کے گولے پھینکے گئے ہیں. انہوں نے کہا تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی نئی چیز حائل ہوئی ہے, بس زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرو, یعنی مشرق اور مغرب کا سفر کرو. شیاطین آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا چیز دنیا میں واقع ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کے پورے راستے ہمارے لیے بند ہو گئے. شیاطین آپس میں کہنے لگے. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرو, یعنی زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کرو, مشرق سے لے کر مغرب, مغرب سے لے کر مشرق, پوری دنیا کا سفر کرو اور تفتیش کرو, تحقیق کرو کہ تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی. پھر وہ لوگ روانہ ہوئے اور تہامہ کی طرف گئے. تہامہ ایک مقام کا نام ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ کے بازار کا قصد کر کے گئے تھے اور کھجور کے ایک درخت کے پاس اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جب ان جنات نے قرآن سنا تو اس کی طرف کان لگائے. بس انہوں نے کہا یہ ہے وہ چیز, اللہ کی قسم تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان جو چیز حائل ہوئی ہے وہ یہی چیز ہے. بس یعنی بیچ میں جو رکاوٹ بن گئی ہے یہ چیز. بس یہیں سے وہ اپنے قوم کی طرف لوٹے. بس کہا اے ہماری قوم, ہم نے بہت عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بس ہم اس پر ایمان لے آئیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے. سورہ جن کی آیت ہے, سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2. تب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل کی. قل اوحی الیہ, اے نبی آپ فرما دیجئے, اوحی الیہ, میری طرف وحی کی گئی ہے, انہ استمع نفر من الجن, کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا. حالانکہ آپ کی طرف صرف جن کے قول کی وحی کی گئی تھی, یعنی وہ لوگ آپس میں کیا بات کی اللہ تعالیٰ اس کی وحی نازل فرمائے. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. بلند آواز سے قرات ہو رہی تھی, اس لیے تو جنات رک کے قرآن سننے لگے اور اس سے متاثر ہوئے لوگ. اس قسم کی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور ترمذی میں بھی ہے, سنن کبریٰ میں بھی ہے, مسند ابی یعلیٰ میں بھی ہے, صحیح ابن حبان میں بھی ہے, مستدرک میں بھی ہے, سنن بیہقی میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے. حدیث مذکور کے رجال مسدد, ابو عوانہ الوضاح الیشکری, جعفر بن ابی وحشیہ, ان کی کنیت ابو بشر ہے اور ان کے والد کا نام وحشیہ ایاس ہے, سعید بن جبیر, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس موافقت, حدیث باب عنوان جو قائم کرے اور حدیث دونوں میں یکسانیت ہونا, یعنی حدیث سے وہ عنوان ثابت ہونا جو عنوان قائم کیا گیا ہے, جو ٹاپک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقرر کیے, بیان کیے, وہ حدیث سے ثابت ہونا, وہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہونا. اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت, موافقت اس جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جب جنات نے قرآن سنا تو قرآن کی طرف اپنی توجہ کو انہوں نے مرکوز کر دیا, اس کی طرف کان لگا دی, یعنی غور سے سننے لگے. اس حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے عکاظ. عکاظ کیا ہے, اس کی تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے. اس حدیث میں عکاظ کے بازار کا لفظ ہے یہاں پر. یہ عرب کے ایک بازار کا نام ہے. عرب اس بازار میں ہر سال جمع ہوتے تھے اور اپنے فخر کا اظہار کرتے تھے. شعراء اس میں اپنا تازہ کلام سناتے تھے, یعنی شعری مشاعرے وہاں پر ہوا کرتے تھے. عربی اشعار ایک دوسرے کو سناتے, محفلیں ہوتی تھیں. بعد نے کہا عکاظ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہر کر باہم مشورہ کرنا. علامہ اسماعیل بن حماد الجوہری لکھتے ہیں عکاظ عرب کے بازار کا نام ہے جو مکے کی جانب تھا
عرب اس بازار میں ہر سال جمع ہوتے تھے اور اس میں 1 ماہ قیام کرتے تھے، اس میں خرید و فروخت کرتے تھے، شعراء اس میں اپنے اشعار پڑھتے تھے اور عرب اس میں فخر کا اظہار کرتے تھے۔ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی مصری لکھتے ہیں، عقد دابتہ کے معنی ہے اس نے اپنی سواری کو ٹھہرایا۔ تعقد القوم کے معنی ہے لوگوں نے کسی جگہ ٹھہر کر اپنے معاملات پر غور و فکر کیا۔ عکاظ عرب کا ایک بازار ہے جس میں لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کے سامنے اپنے فخر کا اظہار کرتے تھے۔ اس بازار کا ذکر حدیث میں الازہری نے کہا یہ عرب کی ایک بازار کا نام ہے۔ عرب کے مختلف قبائل اس میں ہر سال جمع ہوتے تھے اور شعراء اس میں اپنا تازہ کلام سناتے تھے۔ یہ بازار مکے کے قریب ہے۔ عرب اس میں ہر سال جمع ہوتے تھے اور اس میں 1 مہینہ قیام کرتے تھے، رہتے تھے، ٹھہرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے اور فخر کا اظہار کرتے تھے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس بازار کو منہدم کر دیا گیا۔ علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی لکھتے ہیں، عکاظ کا تلفظ ہے عکاظ، غراب کی طرح۔ یہ نخلا اور طائف کے درمیان صحرا میں ایک بازار ہے۔ عرب یکم ذی القعدہ کو یہاں آتے تھے اور 20 دن تک یہاں ٹھہرتے تھے، قیام کرتے تھے اور اس میں قبائل عرب جمع ہوتے تھے، عرب کے تمام قبیلے۔ اس میں خرید و فروخت ہوتی تھی اور شعر و شاعری ہوتی تھی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق لکھتے ہیں، جاہلیت میں عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ ہر سال ایک نخلستان میں جمع ہوتے تھے جو طائف سے تقریباً 15 میل اور مکے سے 3 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ اس میں عرب جمع ہو کر فخریہ قصائد پڑھتے تھے اور جو قصیدہ بہترین قرار دیا جاتا تھا اس کو دیوار کعبہ پر لٹکا دیتے تھے۔ یہ مقام سوق عکاظ کہلاتا تھا۔ سوق یعنی بازار، عکاظ اس بازار کا نام عکاظ تھا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ فجر کی نماز تو معراج میں فرض ہوئی تھی اور یہ قصہ معراج سے پہلے کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام تہامہ میں جو فجر کی نماز پڑھائے تو یہ معراج سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ نماز فرض ہوئی تھی معراج میں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ قصہ معراج سے پہلے کا ہے اور صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز باقی نمازوں کے ساتھ شب معراج میں فرض ہوئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ معراج ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے ہوئی، لہذا یہ قصہ معراج کے بعد ہوا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے اصحاب معراج سے پہلے بھی فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ بس یہ حدیث اس قول کے مطابق ہے کہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز فرض تھی۔ بس اس حدیث میں نماز فجر کا اطلاق اس اعتبار سے ہے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ فجر کی نماز 5 فرض نمازوں میں سے ایک ہے۔ اس حدیث پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، حالانکہ وہ اس قصے کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور یہ ہجرت سے کافی پہلے کا واقعہ ہے۔ تاہم اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ قصہ کسی اور صحابی سے سنا ہو اور یہ حدیث مرسل ہو، یعنی یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت راوی، جبکہ یہ واقعہ جب رونما ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اب یہ حدیث کے وقت تو وہ موجود نہیں تھے، تو یہ روایت کس طرح کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ قصہ کسی اور صحابی سے سنا ہو اور اس صحابی کا نام چھوڑ کر آپ ڈائریکٹ روایت کریں، تو یہ حدیث مرسل ہے۔ شیاطین اور جنات کی تفصیل بھی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ اس حدیث پاک میں شیاطین کا لفظ ہے،
نافرمان جنات کو شیاطین کہتے ہیں اور یہ ابلیس کی اولاد ہے، اور یہاں اس سے مراد بہت سرکش جنات ہیں، یہ ابلیس کے مددگار ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ الجوہری نے کہا ہے کہ جنات انسانوں اور چوپایوں میں سے بھی جو سرکش ہو اس کو شیطان کہتے ہیں، اور قاضی ابو یعلا نے کہا ہے کہ سرکش جنات کو شیاطین کہتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ صرف الجن کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد جن ہی ہوتا ہے، صرف اگر الجن کا اگر لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں پر جنات ہی مراد ہوتے ہیں، اور اگر اس سے مراد وہ جن ہو جو انسانوں کے ساتھ رہتا ہو تو اس کو عامر کہتے ہیں اور اس کی جمع عمار ہے، اور اگر اس سے مراد ہو وہ ہو جو بچوں کو عارض ہوتا ہے تو ان کو ارواح کہا جاتا ہے، اور اگر وہ خبیث ہو تو شیطان ہے، اور اگر اس کی خباثت زیادہ ہو تو پھر وہ عفریت ہے، اس کی جمع عفاریت ہے۔ اس حدیث میں جن اور شیطان کا ذکر ہے، لیکن ان دونوں کی نوع واحد ہے اور ان کی اصناف مختلف، یعنی قسم ایک ہی ہے، دونوں کی اصل ایک ہی ہے اور ان کے اقسام مختلف ہے۔ ان میں سے کافر کو شیطان کہا جاتا ہے اور مومن کو الجن کہا جاتا ہے۔ شہاب ثاقب، اس حدیث میں شہاب ثاقب کا بھی لفظ استعمال ہوا، یعنی ستارہ ہے۔ اس حدیث میں شہاب کا ذکر ہے، وہ آگ کا چمکدار شعلہ ہے، گویا کہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی شیاطین پر آگ کے گولے مارے جاتے تھے یا نہیں۔ قرآن مجید میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جنات نے کہا ہم نے آسمانوں کو چھو کر دیکھا تو ہم نے اس کو سخت محافظوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ جب حضور کی میلاد ہوئی تو آسمان پہ پورا پہرا لگا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک شیاطین جنات آسمانوں کے قریب تک جا کے آسمانوں پہ کیا بات ہو رہی ہے وہ سنتے تھے وہ لوگ، لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ آسمان پہ پہرا بٹھا دیا۔ شہاب ثاقب، فرشتوں کی بھی فوج ہوتی تھی وہاں پر، اور ایک ایسا ستارہ جو شعلے دار ہے، یعنی شعلے برسانے والا ہے، جیسا ہی کوئی جن قریب آتا تو اس پر شعلہ چھوڑ دیا جاتا جس سے وہ مر جاتا۔ شیاطین نے ان شہابوں کو بہت عجیب و غریب اور ایک نئی چیز پایا، تو انہوں نے تمام دنیا میں گھوم پھر کر دیکھا تو انہوں نے یہ جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو آسمانوں پر جانے سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ ستارے وغیرہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اجرام یا شہاب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، زمین کی حرکت سے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کرۂ ہوائی سے متصادم ہوتے ہیں، تو ان کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہوا کی مزاحمت سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ ان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ نظام شمسی کے جن مختلف ارکان کا ذکر کیا جا چکا ہے ان کے علاوہ بے شمار اور چھوٹے چھوٹے اجرام ہیں جن کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، یعنی یہ پورے اس کا تعلق علم فلکیات وغیرہ سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاند سورج کے علاوہ کئی ستارے اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، مختلف چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف حکمتوں کے تحت ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو شہاب ثاقب اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنات جب آسمان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کے وفد کے آنے کی تاریخ، یعنی یہ جنات کا وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کب آیا تھا۔ جنات بھی حضور پر ایمان لائے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی المتوفی 855 ہجری لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جس قصے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے۔ علامہ واقدی نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 27 شوال کو طائف کی طرف گئے تھے اور 23 ذی القعدہ کو مکے میں واپس آئے تھے اور مکے میں 3 ماہ قیام کیے تھے، اور آپ کے پاس الحجون کے جنات نبوت کے 11ویں سال میں آئے تھے، قیام کیے تھے مطلب رہے تھے وہاں پر۔ امام بیہقی نے لکھا ہے کہ جنات صرف ایک رات میں آپ کے پاس آئے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جنات کا وفد آپ کے پاس متعدد بار آیا تھا، یعنی کئی مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے لوگ۔ اب یہاں پر اور ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جنات کی پیدائش، جنات کی موت اور ان کی جزا اور سزا کے متعلق کیا ہے تفصیل۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ انسان اور جنات دونوں بھی مکلف ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے شریعت کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ، جس طرح انسانوں پر شریعت پر عمل کرنا لازم ہے، جنات کے لیے بھی لازم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جنات زمین کے رہنے والے ہیں اور فرشتے آسمان کے رہنے والے، یعنی انسان اور جنات دونوں بھی زمین پر رہتے ہیں، فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں۔ جنات پر موت آتی ہیں اور شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں، ان پر موت نہیں آتی، وہ ابلیس کے ساتھ ہی مریں گے۔ جنات کے انجام کے متعلق ہوئی اختلاف، یہ جنات ہی کی شکل ہے نا جس وقت دونوں بھی آگ سے بنے ہیں، لیکن جو اس پہ ایمان لا لیے تو ان کو جنات بولتے ہیں، اور جو کافر ہیں سرکش ہے وہ شیاطین ہیں۔ تو شیطان کے ساتھ ہی مریں گے۔ شیاطین کو اللہ تعالیٰ مہلت دی ہے نا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بعث کے دن تک ہم تجھ کو مہلت دیں، بعض کا یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائیں گے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دی۔ جنات کے انجام کے متعلق بھی اختلاف ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ جنات شیاطین کی اولاد نہیں ہیں، انہوں نے کہا ان میں سے مومنین جنت میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے کہا وہ شیطان کی اولاد ہے، انہوں نے کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حسن بصری کے نزدیک جنات جنت میں داخل ہوں گے، اور مجاہد کے نزدیک وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جنات میں سے جو مومنین ہیں ان کی جزا اس کے سوا نہیں ہے کہ ان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جنات کا وفد آیا تھا، اس نے اپنی قوم سے جا کر کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے ہماری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ میں رکھے گا، نجات دے گا۔ اس آیت میں ایمان لانے کی وجہ سے جنات کی مغفرت اور ان کو عذاب سے نجات دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جنت میں داخل کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے مجاہد نے کہا کہ مومنین جنات کی جزا صرف یہ ہے کہ ان کی عذاب سے نجات ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے، آخرت میں جنات سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، جس طرح جانوروں سے کہا جائے گا۔ ایک روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں متردد تھے اور ان کو جزم اور یقین نہیں تھا، یعنی آپ کو تردد تھا کہ ان کا کیا ہے معاملہ، جنت میں جائیں گے یا نہیں، ایمان والے جو جنات ہیں۔ یہ تردد کا مطلب کیا مفتی صاحب؟ تردد کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے یا یہ ہے، دونوں کے بارے میں آپ کو یعنی وہ نہیں تھا، ایک پہلو کو آپ ترجیح نہیں دیے، دو پہلو آپ کے پاس برابر تھے، یہ ہے یا یہ ہے۔ یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ایمان والے جو جن ہیں، وہ جنات جو ایمان لا لیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت میں تو نہیں جائیں گے لیکن جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچائیں گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ تو وہ مٹی بن جائیں گے، جیسے جانوروں کو مٹی میں تبدیل کیا جائے گا، مٹی بن جائیں گے جانور بھی۔ دوسرے علماء کا مذہب یہ ہے کہ جنات کے برے کاموں پر ان کو سزا دی جائے گی اور ان کے نیک کاموں پر ان کو جزا دی جائے گی، جس طرح انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور ابن ابی لیلہ کے بھی یہی مذہب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں سے خطاب کیا، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، یا معاشر الجن والانس، دونوں سے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ خطاب فرمائے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب سے درجات ہیں اور آپ کا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 132۔ تو یہ امام مالک، امام شافعی اور امام ابی لیلہ کا ابن ابی لیلہ کا مذہب یہ ہے کہ وہی انسانوں کی طرح ہی ان کا معاملہ ہوگا، جو ایمان لا لیے، جو ایمان والے انسان ہیں، وہ انسان جو ایمان لا لیے مومن ہیں، ان کے نیک کاموں کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، صلہ عطا فرمائے گا، ان کی جزا دے گا اور گناہوں پر سزا دے گا۔ جو گنہگار ہیں ان کو جہنم میں ڈالیں گا اللہ تعالیٰ، جو ایمان والے ہیں نیک ہیں ان کو جنت میں ڈالیں گا۔ تو اسی طرح جنات میں بھی جو نیک ہیں ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جو سرکش تھے، جو نافرمان تھے، ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کی دلیل کے لیے قرآن کی آیت ہے۔ وہ لوگ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں۔
استدلال کا مطلب یعنی دلیل پیش کر رہے ہیں وہ لوگ اس سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنات اور انسانوں کی بھی رسول ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اور اسی کے موافق امام بخاری نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنات اور انسانوں دونوں کے رسول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء علیہ السلام پر 6 وجوہ، 6 اعتبارات سے، 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی. مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی الفاظ مختصر، معنی زیادہ، اور رعب سے میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے غنیمتوں کو، مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. صاحب یہ رعب کا مطلب رعب سے مراد یہ ہے کہ خوف، یعنی آپ کی ہیبت لوگوں پر طاری ہو جاتی. جی یعنی آپ جس جگہ جاتے، آپ کے دشمن اور کفار و مشرکین آپ کی وجاہت اور آپ کے جلال کو، ایمانی جلال کو، ایمانی رعب کو دیکھ کر ان کے دلوں میں ڈر، خوف پیدا ہو جاتا، اور وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکتے. یعنی ہتھیار وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، آپ تنہا بھی اگر کہیں چلے جاتے، بڑے سے بڑا مجمع بھی ہوتا، تو آپ کے ایمانی رعب کو دیکھ کر، ایمانی طاقت کو دیکھ کر، آپ کے جسم انور کو دیکھ کر ان کے دلوں میں ایک ہیبت پیدا ہو جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ کمال رکھا تھا، یعنی جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جلال بھی عطا فرماتا ہے. اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، نہیں کھا سکتے تھے. اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، یعنی زمین میرے لیے پاک کر دی گئی، پاک کرنے والی بنا دی گئی. یعنی پوری زمین کی پوری مٹی تیمم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اور مسجد بنا دیا گیا، یعنی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ مسجد بنا دیا، جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے. اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور تمام انبیاء کی نبوتوں کو اور سلسلے نبوت کو مجھ پر مکمل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. یہ حدیث بخاری کے علاوہ اور بھی حدیث کی کئی کتابوں میں، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، مشکل الآثار میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، سنن بیہقی میں ہے، شرح السنہ میں ہے، شرح السنہ للبغوی، بغوی کی جو شرح السنہ ہے اس میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے انسانوں اور جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہر گورے اور کالے کی طرف، یعنی ہر مخلوق اور کائنات کی ہر مخلوق کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، ہر طبقے کے لیے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، سوائے ان کے جو جنات اور انسانوں میں سے کافر ہیں، سرکش ہے. المعجم الکبیر، یہ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی، طبرانی کی المعجم الکبیر میں ہے، حدیث نمبر 672. مفتی صاحب یہ سوائے کافر، جنات اور انسان کے مطلب سمجھا؟ یعنی جو سرکش ہے، سوائے ان کے ہر کوئی مجھے پہچانتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ یعنی جس کے دلوں میں گمراہی ہے، یہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا نہیں ہے، وہی لوگ محروم ہیں. باقی کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو معرفت عطا کیا ہے. حدیث نمبر 774. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن عکرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی عکرمہ سے. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعات میں قرآن پڑھا جن میں آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور ان رکعات میں سکوت کیا، خاموشی اختیار کی جن میں آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اور یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات زندگی میں بہترین نمونہ ہے.
حدیث مذکور کے رجال مسدد اسماعیل بن ابراہیم المعروف ابن علیہ ایوب السختیانی عکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس حدیث کی اس باب کے عنوان کے ساتھ موافقت اس جملے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعات میں قرآن پڑھا جن میں آپ کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جن رکعات میں آپ کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس باب کا عنوان ہے نماز فجر میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا۔ نیز اس حدیث میں ہے کہ آپ ان رکعات میں خاموش رہتے، ان رکعتوں میں جن میں آپ کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس جملے کے یہ معنی نہیں کہ ان رکعات میں قرات نہیں کرتے تھے، کیونکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھتے تھے، بعض رکعتوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، اور بعض رکعتوں میں آہستہ دھیمی آواز سے قرات کرتے تھے، جیسے مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے، اسی طرح ظہر اور عصر کی رکعتوں میں آہستہ اور دھیمی آواز سے قرات کرتے تھے۔ اس حدیث پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 64 کا ذکر ہے اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں ہم۔ امام بخاری نے اس حدیث میں یہ آیت ذکر کی، وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ نماز کے مفصل احوال قرآن اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ نماز کے مفصل احوال قرآن مجید میں نازل فرمائے تو وہ ان کو نازل فرما دیتا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں ایسی آیات نازل ہو جاتی کہ فلاں نماز میں بلند آواز سے قرات کی جائے اور فلاں نماز میں آہستہ قرات کی جائے، اور فلاں نماز کی پہلی رکعت میں بلند آواز سے قرات کی جائے اور آخری رکعت میں آہستہ قرات کی جائے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نسیان کی وجہ سے ان احکام کے نازل کرنے کو ترک نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی تفصیل اور جہر اور اخفاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز پر چھوڑ دیا، یعنی قرآن مجید میں جو چیزیں مجمل چھوڑ دی گئی تھی ان کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بیان نہیں کیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا، نعوذ باللہ، اللہ بھول سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ آیت نازل فرمایا کہ جو چیزیں قرآن میں بیان نہیں کی گئی، اگر تم اس کی تفصیل دیکھنا چاہو تو حضور کی زندگی میں دیکھو، جو مجمل ہے اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ نماز میں قرآن پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کس نماز میں بلند آواز سے پڑھنا ہے اور کون سی نماز میں آہستہ پڑھنا ہے، یہ حضور کی سیرت سے یہ چیز ہم کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تم ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرو جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرات کی ہے، اور ان نمازوں میں آہستہ قرات کرو جن میں آپ نے آہستہ قرات کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے عمدہ بہترین نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ النحل آیت نمبر 44، اور ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کرے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ یعنی قرآن میں جو احکام اجمالی ہے اس کی تفصیل، توضیح، تشریح اور تفسیر احادیث سے ہم کو ملیں گے، تو احادیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ حجیت حدیث اور حدیث کی ضرورت حدیث ان آیتوں کے ذریعے ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام الہی کے ساتھ کے نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ آپ وضاحت کریں، یعنی نبی جو فرما دے وہی قرآن کی تفسیر ہے۔ یعنی عبادات کی جو تفصیل ہے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، نماز کے احکام کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، یہ پورے احادیث سے ہم کو ملے۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے گا تو وہ ایک نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، کہیں بھی یعنی رکعتوں کی تعداد آپ کو نہیں ملیں گی قرآن مجید میں کہ کون سی نماز کی کتنی رکعت ہیں۔
قرآن بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں حدیث کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی اس کتاب میں جو احکام مجمل نازل کیے گئے ہیں، آپ اپنے قول اور عمل سے اس کی تفصیل بیان کر دیں۔ قرآن مجید میں 5 نمازیں بیان کی ہیں، ان کی رکعات کی تعداد بیان نہیں کی، وہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ قیام، رکوع اور سجود کی ترتیب بیان نہیں کی، نماز کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ نہیں ہے قرآن۔ یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، نماز میں کس طرح ٹھہرنا ہے، چہرے کا رخ کدھر ہونا ہے اور نظر کہاں پر ہونا ہے، یہ تمام چیزیں حدیث میں ہیں۔ رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، قومہ کس طرح کرنا ہے، سجدے میں کیا تسبیح پڑھنا ہے، رکوع کی تسبیح کیا ہے، یہ سب احادیث سے معلوم ہے۔ قیام، رکوع اور سجود کی ترتیب بیان نہیں کی، قیام، رکوع اور سجود میں کیا پڑھا جائے گا یہ بیان نہیں کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرمائے۔ قاعدہ، جلسہ اور تشہد کو بیان نہیں کیا، یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور عمل سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے گا اور کن نمازوں میں آہستہ قرآن پڑھا جائے گا۔ ان سب چیزوں کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور آپ کے نمونے میں ہے۔ باب نمبر 106۔ قول، عمل اور نمونہ تو یہ تینوں وضاحت کرنا ہے۔ قول یعنی آپ جو فرمائیں اس کو قول کہتے ہیں، عمل آپ جو کچھ کیے وہ عمل ہے، اور آپ کے نمونے میں یعنی آپ جو کرتے رہے، ہر چیز آئیڈیل ہے امت کے لیے۔ باب الجماع بین السورتین فی الرکعۃ والقراءۃ بالخواتیم وبسورۃ قبل سورۃ وباول سورۃ۔ نماز کی ایک رکعت میں 2 صورتوں کو جمع کر کے پڑھنا اور سورت کی آخری آیت کو پڑھنا اور ایک سورت سے پہلی سورت کو پڑھنا اور سورت کے اول حصے کو پڑھنا۔ امام بخاری نے اس حدیث میں 4 صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس باب کی حدیث میں 3 صورتوں کا ذکر تو آ گیا ہے، ایک صورت کا ذکر نہیں آیا ہے، اور وہ ہے کسی صورت کی آخری آیت کو پڑھنا، تاہم وہ بھی جائز ہے کیونکہ ان 4 صورتوں میں بہرحال قرآن مجید ہی کو پڑھا جائے گا۔ یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی رکعت میں 2 سورے پڑھ سکتے ہیں، یعنی جائز ہے وہ۔ پھر اور ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ کسی سورت کی آخری آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی سورہ کی ابتدائی آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں کیا، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عبد الله بن السائب قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون فی الصبح حتى اذا جاء ذکر موسیٰ وہارون او ذکر عیسیٰ اخذته سعلة فرکع۔ اور حضرت عبداللہ بن السائب نے اس روایت کو حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں سورہ مؤمنون پڑھی، حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آئی، بس آپ نے رکوع کر لیا۔ اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ہمیں نماز فجر پڑھائی، آپ نے سورہ مؤمنون کو شروع کیا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آئی، بس آپ نے رکوع کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن السائب اس موقع پر حاضر تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 455، سنن ابی داود میں بھی ہے، حدیث نمبر 649، سنن نسائی حدیث نمبر 1007، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 820۔ نماز میں قرآن مجید پڑھنے کی جو 4 صورتیں عنوان میں ذکر کی گئی تھی ان میں سے چوتھی صورت ہے یہ ان میں سے چوتھی صورت ہے، یعنی صورت کے اول حصے کو پڑھنا۔ سورہ کہیں شروع سے پڑھ رہے ہیں، کہیں بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں، کہیں آخر میں سے پڑھ رہے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں سے ہی پڑھنا ہے، کہیں سے بھی پڑھو، چاہے سورہ کا ابتدائی حصہ پڑھو، چاہے درمیان سے پڑھو یا آخر میں ابتدائی شروع سورے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بڑا سورہ ہے، ابتدائی چند آیتیں پڑھ کے بھی آپ رکوع میں جا سکتے ہیں۔ یعنی سورت کے اول حصے کو پڑھنا، اور یہ تعلیق اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز میں اگر مکمل سورت نہ پڑھی جائے بلکہ اس کے بعض حصے کو پڑھ لیا جائے تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز فجر میں لمبی سورت پڑھنی چاہیے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے سورت کو
قطع کر لیا جائے، کسی عذر کی وجہ سے یعنی کھانسی وغیرہ آ گئی یا طبیعت ہو گئی، سورہ کو روک دی، جتنا پڑھے اب پورا سورہ پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن آدھا پڑھ لیے یا ایک رکوع پڑھ لیے یا جتنا بھی پڑھے آپ روک سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وقرأ عمر فی الرکعۃ الاولی ب120 آیۃ من البقرہ وفی الثانیۃ بسورۃ من المثانی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی 120 آیت پڑھی اور دوسری رکعت میں مثانی کی کوئی صورت پڑھی۔ اس کی تفصیل یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اس تاریخ کی اصل مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3563 میں عنوان میں جو 4 صورت ذکر کی گئی ہے یہ ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے، لیکن یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت سے زیادہ قرات کی جا سکتی ہے۔ اس تعلیق میں مثانی کا لفظ ہے اور مثانی کی تعریف حسب ذیل۔ مثانی سے کیا مراد ہے؟ مثانی کی تعریف قرآن مجید میں مثانی وہ صورتیں ہیں جن میں ایک جیسی آیت کا بار بار ذکر ہو، جیسے سورہ رحمان ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک جیسی آیت بار بار اگر ہو تو اس کو مثانی بولتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ مثانی سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے رسول ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کی۔ 7 مثانی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی، تو سورہ فاتحہ کی فضیلت اس میں بیان کی گئی کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ مثانی کا مطلب بار بار دہرائے جانے والی صورت۔ ایک قول ہے کہ مثانی سورہ فاتحہ ہیں کیونکہ اس کا 2 بار نزول ہوا ہے، ایک وجہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ التوبہ تک ہر سورت مثانی ہے، مثانی میں شمار ہے۔ تمام قرآن کریم مثانی ہے کیونکہ اس میں قصص اور امثال کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ تعالیٰ بہترین حدیث یعنی بہترین کلام اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، کتابا متشابہا ایسی کتاب جو ایک دوسرے کے مشابہ ہے، بعض آیتیں بعض سے ملتی جلتی ہے۔ مثانیہ مثانی ہے یعنی قصے بار بار دہرائے گئے، آیتوں کو بار بار دہرایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے بار بار آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے انبیاء کے، تو مثانی پورے قرآن کو بھی مثانی کہا گیا۔ بعض لوگ سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک ہر سورہ مثانی ہے بولے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام مکمل پورا قرآن مثانی ہے کیونکہ اس میں قصص اور امثال کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ جن صورتوں میں آیات کی تعداد امثال یعنی مثالیں وغیرہ جو اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے اس کی تکرار ہے، جن صورتوں میں آیات کی تعداد 100 سے کم ہو وہ سورہ مثانی ہے۔ وقرأ الأحنف بالکہف فی الاولی وفی الثانیۃ بیوسف او یونس وذکر انہ صلی مع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصبح بہما، اور حضرت احنف نے نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الکہف پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز میں یہ 2 صورتیں پڑھی۔ یہ عنوان کی تیسری صورت کے مطابق ہے، یہ پہلی رکعت میں ایک صورت پڑھے اور دوسری رکعت میں اس سے پہلی والی صورت پڑھے۔ اس تعلیق کو امام ابو نعیم نے المستخرج میں سند متصل کے ساتھ روایت کیا۔ تعلیق کا مطلب مفتی صاحب؟ تعلیق یعنی کوئی قول یعنی حدیث کا کوئی ایک حصہ اگر بیان کر دیا جائے، پوری حدیث بیان کرنے کے بجائے اس کا کوئی ایک جملہ بیان کرے تو اس کو تعلیق بولتے ہیں۔ وقرأ ابن مسعود ب40 آیۃ من الانفال وفی الثانیہ بسورۃ من المفصل، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الانفال کی 40 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں المفصل یہ صورت پڑھی۔ یہ عنوان کی 34 صورت کے موافق ہے، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الانفال
کی 40 آیتیں پڑھی۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ الانفال کی 40 آیت پڑھنے سے تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس صورت کا اول حصہ ہو، وہ درمیانی یا آخری حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنن سعید بن منصور میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ الانفال سے قرات کا افتتاح کیا تھا، اور افتتاح اول سے ہوتا ہے۔ اس تعلیق کی اصل مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ سورۃ الحجرات سے لے کر آخر قرآن مجید تک کی صورتوں کو المفصل کہتے ہیں۔ سورہ حجرات سے لے کر ختم قرآن یعنی قرآن کے ختم تک، آخری سورہ تک، سورہ ناس تک، حجرات سے لے کر ناس تک جتنے صورتیں ہیں اس کو مفصل بولتے ہیں۔ وقال قتادة فی من یقرأ سورة واحدة فی رکعتین او یردد سورة واحدة فی رکعتین کل کتاب اللہ۔ اور قتادہ نے کہا جو شخص ایک سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے یا ایک سورت کو 2 رکعتوں میں مکرر پڑھتا ہے، مقرر یعنی بار بار، تو یہ سب اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی ایک سورہ 2 رکعتوں میں پڑھو تو بھی جائز، ہر رکعت میں الگ سورہ پڑھو تو بھی جائز۔ یعنی جواز کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ ایک سورہ کے شروع سے بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ کی چند آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ بعض سورہ ہی پڑھ سکتے ہیں بعض نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں۔ جواز کے اعتبار سے پورا قرآن برابر ہے، یعنی جائز ہونے کے اعتبار سے بھی، یعنی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک، سورہ فاتحہ وغیرہ کوئی بھی سورہ پڑھو آپ، نماز ہو جاتی۔ لیکن بہتر کیا ہے، یعنی حضور کی جو بتائی ہوئی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے بھی الگ تفصیل بیان کی گئی۔ لیکن اگر کوئی کہیں سے بھی اگر قرآن پڑھے تب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ صورت عنوان میں ذکر کی ہوئی صورتوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ علامہ عینی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب نے اس تعلیق سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک صورت کو 2 رکعتوں میں مکرر پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ ایک ہی سورہ ہے، کسی شخص کو اگر ایک ہی سورہ یاد ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ، وہی ایک سورہ 2 رکعتوں میں پڑھ رہا ہے تب بھی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ قرآن ہی پڑھنا ہے بھی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ یہ قول ہے کہ مکروہ ہے۔ علامہ سرخسی حنفی نے لکھا ہے کہ فرمایا ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر ایسا کر لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور افضل یہ ہے کہ نماز کی حرکات میں سورۃ الفاتحہ پڑھے اور فرض نماز میں مکمل سورت پڑھے۔ حدیث نمبر 774۔ وقال عبید اللہ بن عمر عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر نے ثابت سے یہ حدیث بیان کی، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص مسجد قباء میں ان کو نماز پڑھاتے تھے، ایک انصاری صاحب۔ وہ جب بھی نماز میں ان کے لیے کوئی سورت کو پڑھنا شروع کر دیں، کوئی سورہ پڑھنا شروع کر دے تو اپنی قرات کا افتتاح یعنی آغاز قل هو اللہ احد سے کرتے تھے، یعنی سورہ اخلاص پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اس سورت سے فارغ ہو جاتے پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھتے، اور وہ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے تھے۔ ان کے اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے ان سے یہ کہا
آپ اس صورت سے افتتاح کرتے ہیں یا پھر آپ یہ نہیں سمجھتے شروع کرتے ہیں، پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صورت کا پڑھنا کافی ہے، حتیٰ کہ آپ دوسری صورت پڑھتے ہیں، بس آپ آئندہ آپ یا تو اسی صورت کو پڑھیں یا اس کو چھوڑ دیں اور دوسری صورت پڑھیں۔ انہوں نے کہا میں اس صورت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اسی طرح نماز پڑھاؤں تو میں نماز پڑھاؤں گا، اور اگر تم اس کو ناپسند کرو تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ اور وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان سب سے افضل ہے، اور انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ انہیں کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب ان لوگوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں، تمہیں اپنے اصحاب کی بات ماننے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ اس صورت کو ہر رکعت میں لازماً پڑھنے پر کیا چیز برانگیختہ کرتی ہے؟ یعنی تم بار بار کیوں پڑھ رہے ہو ایک سورہ کو؟ انہوں نے کہا میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سورہ اخلاص۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورہ پڑھتے، پہلی رکعت میں اس طرح پڑھے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے۔ تو لوگ ان سے کہنے لگے کہ اگر آپ پڑھنا ہی ہے تو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، کوئی اور سورہ مت پڑھو، یا اگر کوئی اور سورہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ سورہ اخلاص چھوڑ دو۔ تو وہ امام کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ میری امامت کو پسند کر رہے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو میری یہ شرط ہے، میں ایسا ہی پڑھوں گا، ورنہ آپ کسی اور امام کا انتظام کر لو۔ پھر وہ لوگ محلے کے لوگ وہ امام سے زیادہ مطمئن تھے، خوش تھے، سب سے افضل سمجھتے تھے انہیں۔ تو لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ فرمائیں کہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں تم اس پر کیوں عمل نہیں کرتے، بار بار سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو ہر رکعت میں؟ تو صحابی نے کہا کہ سورہ سے مجھے محبت ہے، تو حضور فرمائے یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت ہے، اور اس طریقے سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ یعنی ایک رکعت میں 2 سورے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک رکعت میں 2 سورے بھی پڑھ سکتے ہیں الگ الگ جگہ۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جیسے صحابی سورہ اخلاص بھی پڑھے، اس کے بعد کوئی اور سورہ پڑھے۔ تو کوئی اور سورہ بولو تو سورہ اخلاص کے بعد والا یا اس سے پہلے والا؟ پہلے والا بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، جواز کے حساب سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک سورہ جب پڑھیں تو اس کے بعد والا سورہ پڑھنا، یعنی آگے بڑھنا، پیچھے نہیں آنا۔ آداب میں سے یہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اگر آگے پیچھے سے ہی پڑھ لے تو جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس حدیث پاک سے سورہ اخلاص کی فضیلت بھی معلوم ہے۔ جیسے اہل سنت الجماعت میں فجر اور عصر کے بعد فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا سورہ ہے لیکن بڑی فضیلت ہے اس کی، 3 مرتبہ پڑھنا ایک قرآن کے برابر ثواب ہے۔ تو اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، اور عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ ہر وبا سے محفوظ فرمائے، امن و امان عطا فرمائے، اور حدیث پاک کی برکت سے، درس بخاری کے سلسلے وار درس کی برکتوں سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری تمام آل اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کا فیضان عطا فرمائے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے مستفیض اور مستفید فرمائے، اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور اب فی الحال اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کے ذریعے ان وباؤں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، خصوصاً یہ جو وائرس ہے اللہ تعالیٰ اس کو جڑ پیڑ سے ختم فرمائے، اور عالم کائنات میں، عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔